آصف علی زرداری صاحب نے ستارہ امتیاز عطا کیا تھا، جسے صرف میں نے واپس کیا ہے، باقی سب نے قبول کیا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہیں، ہمارے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، اور ہم نے ضرور ان کو یہ آفر دی ہے کہ چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے تلخ قسم کے حالات گزرے ہیں، اور جیسے پہاڑ بیچ میں کھڑے ہوں ان کو سر کرنا، اس کے لیے پہلے ماحول بنائیں اور پھر ہم ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں باہمی تعلق کو نارملائز کرنے میں پیش رفت کی ہے، اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہم بیٹھیں اور اختلافی نکات پر ہم گفتگو کریں، یہ نوبت اب تک نہیں آ سکی۔ ایران امریکہ کے درمیان جب کشیدگی بڑھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قضیہ فلسطین اس کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے، اور ہم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت میں ہیں کہ قضیہ فلسطین پر صہیونی جارحیت کے خلاف ہم پاکستان میں ایک بڑا سیمینار کریں اور اس کو دوبارہ اجاگر کریں، تاکہ قضیہ فلسطین کسی طرح بھی پس منظر میں نہ چلا جائے۔ پس منظر میں گیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن اس کو دوبارہ پیش منظر پر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جمعیت نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ دیکھیے، پی ڈی ایم تھا، پی ڈی ایم میں سول سپرمیسی کے لیے جدوجہد کی گئی، 3.5 سال سے زیادہ ہم نے جدوجہد کی اس حوالے سے، لیکن آج وہ خود سول سپرمیسی کی نفی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ان کی خواہشات کے مطابق حکومت بھی چلا رہے ہیں، آئین میں تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ روش شاید پاکستان کے لیے مفید نہ ہو۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے، میرے خیال میں ہم اگر حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے پاس سوائے ثالثی کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ سعودی عرب ہے، ایران ہے، امارات ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ہر ایک نے اپنے زاویے سے اپنا کردار متعین کیا، اور اس میں کسی جانب فریق بننا، وہ جس طرح خلیجی ممالک کے لیے مشکل تھا، پاکستان کے لیے بھی سوائے ثالثی کے کردار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے، اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں، یہ اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت مہنگائی ہے، اس کا تعلق آبنائے ہرمز کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61% کیوں بڑھی ہیں؟ ہمارے ہاں کیوں ہم ایک یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ ہم کس طرح خرید رہے ہیں، 400-500 روپے پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو یہ لیویز کیوں بڑھا دی گئی ہیں؟ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جو لنک کر رہے ہیں باہر کی ہماری صورتحال سے، اور اس پر وہ ہمت کریں، وہ بتائیں، مطمئن کریں پارلیمنٹ کو کہ اس صورتحال سے ملک دوچار ہے، کیوں ہے، تاکہ اراکین بھی اپنی رائے دے سکیں، بات کر سکیں وہاں پر، اور ہم کوئی اپنے لیے راستے نکال سکیں۔ عوام کے سر پر اس طرح مسلط ہو جانا اور اس طرح پہاڑ توڑنا، یہ ناقابل برداشت ہے، اور انشاءاللہ 22 مئی کو ہم پورے ملک میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہروں کا اعلان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ملک بھر میں
महंगाई के खिलाफ हम आवाम के साथ खड़े नजर आएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे।